تو دوستو آج ہم جس مووی کی بات کریں گے اس مووی کا کنسیپٹ انسانوں کے ارتھ پر آنے سے پہلے کا ہے۔ چلے پھر بنا کسی دیری کے 65 مووی کی بک کو کھول کر اپنے سامنے رکھ دیا جائے۔ مووی کی شروعات ایک بیک گراؤنڈ وائس سے ہوتی ہے جس میں ہمیں انسان کی شروعات سے پہلے کی بے مثال کائنات کا بتایا جاتا ہے۔ پھر وہاں ایک پلینٹ دکھایا جاتا ہے جس کا نام سمارس ہوتا ہے۔ وہاں ہم ملز کو دیکھتے ہیں جو اس مووی کا لیڈ کریکٹر ہوتا ہے۔ ملز اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیچ پر آیا ہوتا ہے۔ یہاں ہم ویورز کو پتہ چلتا ہے کہ ملز کی بیٹی بیمار ہے۔ ملز اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ اسے ایک مشن پر جانا ہے جو کہ 2 سال کا ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ اس کی بیوی اسے مشن پر جانے کا بولتی ہے جس سے وہ پیسے کما کر اپنی بیٹی کا علاج کروا سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو جا کر ملتا ہے اور اسے جانے کا بتاتا ہے۔ اس کی بیٹی اداس ہو جاتی ہے۔ ملز اسے کہتا ہے کہ اسے اس کا جانا ضروری ہے کیونکہ اس سے وہ پیسے کما کر اس کا علاج کروا سکے گا، اس لیے وہ اسے حق کرتا ہے۔ یہ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں اسپیس میں ایک اسپیس شپ دکھایا جاتا ہے۔ اس شپ کا سسٹم کچھ میٹیورز کو ڈیٹیکٹ کر کے وارننگ دیتا ہے۔ شپ میں بہت سارے سلیپنگ چیمبرز بھی ہوتے ہیں جن میں لوگ ٹریول کر کے دوسرے پلانٹ پر جاتے ہیں۔ ہم ملز کو دیکھتے ہیں جو کہ سو رہا ہوتا ہے۔ میٹیور کی ٹکر سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ملز شپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسپیس میں بہت سارے میٹیورز کی ٹکر کی وجہ سے شپ کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے وہ ایک پلانٹ پر جو کہ ارتھ ہے پر ایمرجنسی لینڈنگ کرتا ہے، لیکن ارتھ کے آربٹ میں آتے ہی شپ جلنا شروع ہو جاتا ہے اور کریش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران شپ کے اسپیئر پارٹس بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ جب ملز کو ہوش آتا ہے تو وہ بہت زخمی ہوتا ہے۔ وہ شپ سے باہر آ کر دیکھتا ہے کہ اس کے سلیپر چیمبرز میں جو لوگ تھے کریش کے دوران وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ وہ واپس شپ میں آ کر اپنے بیس کو ریسکیو کا میسج بھیجتا ہے۔ کریش کے دوران شپ کے 9 اسکیپ پوڈز تباہ ہو گئے تھے جن میں سے 2 مسنگ ہوتے ہیں۔ ملز اتنا جان گیا ہوتا ہے کہ ایک پلانٹ کے ماحول میں وہ سانس لے سکتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس جگہ ڈائناسورز اور ان کی ڈیفرنٹ ویریئنٹس اور اسپیشیز رہتی ہیں جو ایک بڑا خطرہ ہے۔ مین ویل اس کی شپ کی ڈیوائس ایک ہائپر سلیپ ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ ملز اسے دیکھنے کے لیے اس جگہ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس چیمبر میں ایک لڑکی ہوتی ہے۔ ملز اسے شپ میں لے آتا ہے۔ نیکسٹ ڈے ملز باہر کا جائزہ لینے جاتا ہے۔ وہ وہاں ڈائناسور کا اسکیلٹن دیکھتا ہے جس کے پاس ہی اسے ایک وولکینو نظر آتا ہے جس سے گرم پانی نکلتا ہے۔ مین ویل اس کا سپر سرچنگ ڈیوائس جو کہ بہت ایڈوانس ہوتی ہے ایک مسنگ اسکیپ پوڈ کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے جو اس جگہ سے 15 کلومیٹر دور ہوتی ہے۔ اسی دوران ملز پر ڈائناسور کا ایک بچہ حملہ کر دیتا ہے۔ ملز کے پاس ایڈوانس گن ہوتی ہے جس سے وہ اس کو مار دیتا ہے۔ پھر وہ شپ میں واپس آ کر اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں کی ہے۔ وہ اسے اپنی زبان میں جواب دیتی ہے جس کی ملز کو سمجھ نہیں آتی۔ ملز شپ کے ٹرانسلیٹر سے اس کی زبان سمجھ سکتا تھا لیکن شپ کریش ہونے کی وجہ سے ٹرانسلیٹر خراب ہوا ہوتا ہے، اس لیے ملز ایک بک میں دیکھتا ہے جو اسے اس لڑکی کی چیمبر سے ملی ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کا نام کو ہے۔ وہ اسے اپنا نام بھی بتاتا ہے اور پھر اسے اس اسکیپ پوڈ کا بتاتا ہے جس سے وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ملز کو کہتا ہے کہ تمہاری فیملی بھی اسی شپ میں پھنسی ہوئی ہے۔ پھر ملز کو لے کر اسکیپ پوڈ کی طرف جاتا ہے۔ وہاں ہم ویورز کو فلائنگ ڈائناسورز کا پتہ چلتا ہے جو کسی بھی وقت ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ مین ویل کو راستے میں ایک ڈائناسور کا بچہ دیکھتی ہے جو ویجیٹیرین ہوتا ہے۔ وہ کیچڑ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے جسے وہ دونوں مل کر باہر نکالتے ہیں۔ پھر ملز ایک درخت پر چڑھ کر پوڈ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس درخت کی ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے اور ملز نیچے گر جاتا ہے جس سے اس کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے۔ درخت کی ٹہنی گرنے کی وجہ سے وہاں کچھ لیزر ٹائپ ڈائناسورز آ جاتے ہیں۔ ملز کو بھاگنے کی کہتا ہے اور اب کو بھاگ کر ایک ایسی جگہ آ جاتی ہے جو کہ فلائنگ ڈائناسورز ٹائپ کریچرز کا ٹھکانہ ہوتا ہے، لیکن وہ کو نہیں دیکھ پاتے اور لیزر ڈائناسورز میں سے 2 کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان میں سے ایک پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں ملز پہنچ جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ دوسرا ڈائناسور کوئی کپڑوں سے پکڑ کر اسے لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ملز کو پیچھے آتا دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اس لیے ملز کچھ دیر وہیں رکنے کا سوچتا ہے۔ پھر ملز کو کندھوں پر بٹھا کر پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے۔ رات وہ ایک غار میں رکتے ہیں۔ وہاں ملز
اپنے اس GPS سے اسپیس میٹروز کی ہو رہی ہلچل کے بارے میں معلوم کرتا ہے۔ پھر جب وہ رات کو وہاں سو رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا ڈائناسور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ملز اور کو غار کی اور گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک سرنگ ملتی ہے جو کہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس سے نکلا نہیں جا سکتا۔ ملز اپنے بومز کو یوز کرتا ہے اور راستہ بناتا ہے۔ کو اس سرنگ سے گزر کر دوسری طرف پہنچ جاتی ہے لیکن ملز نہیں پہنچ پاتا۔ ملز واپس بڑے غار میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں اس پر ایک ڈائناسور حملہ کر دیتا ہے جو غار کے اندر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ملز کو زخمی کر دیتا ہے لیکن ملز اپنی سپر گن سے اسے مار دیتا ہے۔ دوسری طرف کو بھی سرنگ کے باہر آ جاتی ہے۔ ملز باہر آ کر کو دیکھتا ہے تو وہ اسے کہیں نظر نہیں آتی۔ پھر وہ اپنے ایڈوانس GPS سے میٹیورٹ کی ہلچل چیک کرتا ہے تو وہ شاکڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ میٹیورٹ ارتھ کی طرف ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ 55 ملین سال پہلے کا وقت تھا جب میٹیورٹس ارتھ پر گرے تھے اور ڈائناسورز اور ڈیفرنٹ ٹائپ کریچرز جل کر ختم ہو گئے تھے۔ ملز جلدی سے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ میٹیورٹس کی ٹکر سے پہلے یہاں سے نکل سکے، لیکن اسی دوران وہ ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اس سے نکلنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ کو آواز لگاتا ہے۔ کو اس کی آواز سن کر وہاں آتی ہے۔ وہ اس کی طرف ایک درخت کی ٹہنی پھینکتی ہے جسے ملز پکڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ باہر آ کر وہ کو اپنی بیٹی کی طرح گلے لگا لیتا ہے۔ پھر وہ کو ان میٹیورٹس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اسی طرف آ رہے ہیں اور ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر وہ دونوں رسی کے سہارے پہاڑ پر چڑھ کر اسکیپ پوڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ملز اس ویسل کو آن کرتا ہے تبھی کو دیکھتی ہے کہ اس کی فیملی جو اس اسکیپ پوڈ میں تھی مر چکی ہے، اس لیے وہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ اس نے اس کی فیملی کے متعلق جھوٹ بولا تھا۔ وہ کو اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتا ہے جو 2 سال پہلے مر چکی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھ پر میٹیورٹس کے ٹکڑے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ملز جلدی سے اسکیپ پوڈز کو لانچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان بیلنس ہو کر پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس کی آواز کی وجہ سے وہاں بڑا ڈائناسور آ جاتا ہے جو ان کے اسکیپ پوڈ پر حملہ کرتا ہے۔ ملز باہر آ کر اپنی سپر گن سے ڈائناسور پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی گن کام نہیں کرتی۔ تبھی وہاں ایک اور ڈائناسور آ جاتا ہے۔ ملز بھاگ کر ایک جگہ چھپ جاتا ہے۔ مین وائل کاؤ ویسل سے ملز کی بیٹی کا ہالوگرام دکھا کر ڈائناسورز کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے۔ تبھی ملز دونوں ڈائناسورز کو مار دیتا ہے لیکن ابھی مصیبت ٹلی نہیں ہوتی کہ وہاں ایک اور ڈائناسور آ جاتا ہے۔ ملز اب کچھ ویلکنوز کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ ڈائناسور ملز کے پیچھے آتا ہے اور ویلکنو کے پاس آ جاتا ہے۔ ویلکنو سے گرم پانی نکل کر ڈائناسور پر پڑتا ہے لیکن اس کی چمڑی موٹی ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تبھی ڈائناسور اور زیادہ غصے میں آ کر جیسے ہی ملز پر حملہ کرنے کی والا ہوتا ہے تو وہاں کاؤ آ جاتی ہے جو اس ڈائناسور کی آنکھیں پھوڑ دیتی ہے۔ اسی بیچ ڈائناسور ویلکنو کے اوپر آ جاتا ہے۔ تبھی ویلکنو پھٹنے کی وجہ سے ڈائناسور جل جاتا ہے۔ پھر جلدی سے ملز اور کاؤ اسکیپ پوڈ میں بیٹھ کر ارتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تبھی ہم بڑے میٹیورٹ کو دیکھتے ہیں جو ارتھ سے آ کر ٹکراتا ہے لیکن ملز اور کاؤ ارتھ کے آربٹ سے تب تک نکل چکے ہوتے ہیں۔ اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ 65 مووی کی یہ بک ختم ہو جاتی ہے۔